السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 مئی ہے۔ ہمارے والد محترم کو ہم سے جدا ہوئے 24 سال ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے نہ ہمارے دل سے دور ہوئے، نہ دماغ سے، نہ یادوں سے۔ ان کی دی ہوئی تربیت، تعلیم، ایک ایک لمحہ جو ہے ان کی یاد دلاتی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بہن بھائی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم کلاس 8 میں تھے، میں اور میری بہن میمونہ مسجد میں اپنے والد صاحب کو ملنے گئے جب کہ وہ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سناؤ۔ جب ہم نے قرأت کی تو انہیں حیرت ہوئی کہ ہم دونوں کی نہ تو تجوید صحیح تھی اور نہ ہی مخارج۔ تو انہیں کہا کہ پیاری بیٹیوں، کل سے نورانی قاعدہ لے کر آؤ۔ ہم لوگ لے کر گئے تو ان 10 دنوں میں اعتکاف کے دوران انہوں نے ہم پر محنت کی، ہمارے مخارج بھی درست کیے، ہمیں تجوید بھی صحیح سکھائی اور عربی گرامر کے قواعد وغیرہ بھی سکھائے۔ اور اعتکاف کے بعد پھر انہوں نے ہم پر مزید توجہ دی اور ہمیں ترجمے سے قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آج قرآن پاک پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد نہ صرف بتائے بلکہ عملی طور پر اس پر پریکٹس کرائی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح اپنے سب کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو اہم چیز جو میں ان کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی کہ انہوں نے حلال اور حرام میں جو انہوں نے ہمیں تمیز سکھائی۔ میری شادی کے وقت، رخصتی کے وقت میرے خامد سے انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا، میں نے اپنی اولاد کو حلال رزق کھلایا ہے اور حرام لقمہ کبھی بھی ان کے پیٹ میں نہیں جانے دیا، اور میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ حلال رزق ہی گھر میں لانا۔ جیسے بھی حالات ہوں گے میری بیٹی تمہارے ساتھ تعاون کرے گی، گزارا کرے گی، لیکن حرام رزق کبھی بھی مت لانا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ہمیشہ حلال رزق ہی آیا، اور تب ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حرام رزق سے نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی عبادات، اور یقیناً حرام رزق پر پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن ہی بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے والد صاحب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خود مشقت کی، محنت کی، لیکن کبھی حرام رزق نہیں کمایا۔ اور اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمارے لیے دنیا سنوارنے کی کوشش کی اور آخرت کے لیے بھی کوشاں رہے کہ ہم جنت الفردوس میں اپنے والدین کے ساتھ، ہم سب بہن بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم سب جنت الفردوس میں جمع ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اور باقی جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں، اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے والدین جنہوں نے ہم پر محنت کی، ہماری صحیح تربیت کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 مئی ہے 2026۔ آج ہی کے دن 2002 میں ابو جان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آج 24 سال گزر گئے ان سے جدائی کو، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ زخم بالکل تازہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ایک مرہم ہے۔ ابو جان کے سلسلے میں مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی ضرورت، ان کی یاد اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو اس وقت ان کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ ان کا انداز تو میں نے ابھی تک کسی اور میں دیکھا ہی نہیں۔ اتنے حسین انداز، اتنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی بات دل میں اتار دیتے تھے کہ علماء میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ وہ نوجوان نسل میں دین کو محبت سے پھیلائیں۔ جتنا بھی غم ہو ان کی جدائی کا، مگر یہ تسلی ضرور ہے
کہ ان کے جانے کے بعد ان کا مشن تو ختم نہیں ہوا. الحمدللہ ان کی اولاد کی اولاد ان کے مشن کو لے کے چل رہی ہے. اس ضمن میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنے ہی بیٹے عبداللہ شاہین مدنی کی ہوں، جس نے بہت سال لوگوں نے جب ترسا ہے کہ وہ انداز کہاں گیا، ابو کی باتیں، ابو کی تقریریں، ابو کی کتابیں، جب لوگ اس بات کو محسوس کر رہے تھے، اس کمی کی شدت سے سب کو احساس ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اس بچے کو اس بات کے لیے چنا کہ اس نے ابو کی ساری تقریروں کو اکٹھا کیا، کہاں کہاں سے لاتا رہا، پاکستان آتا رہا، مختلف ٹی وی چینلز پہ جاتا رہا، لوگوں سے اس زمانے میں ویڈیوز ہوتی تھیں وہ لے کر آج کل کے دور کے مطابق بنا کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے بہت سارے پیجز پر ان کو لگاتا رہا. ابھی بھی یہ اسی کی فرمائش پہ میں آپ سے مخاطب ہوں. ابو جان کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد بھی قرآن کی طرف آئے، اور اولاد کی اولاد میں سے بھی ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بھی ہو، اور قرآن کی طرف خود بھی آئے اور لوگوں کو بھی لائے. اس قدر حریص میں نے کسی کو نہیں دیکھا قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا. میری اپنی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، سب سے پہلے میں خود، میری اپنی اولاد، اور پھر ہر مسلمان مرد عورت بچہ قرآن کو اس طرح سے اپنی ذات پر اس کا نفاذ کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، کم از کم کوشش تو کرے. اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، بہت محنت کی انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ وہ جب ریاض میں میرے گھر میں آیا کرتے تھے اور میں جاب پہ جاتی تو میں انہیں دیکھتی کہ وہ میری ایک ٹیبل پہ میرے قرآن مجید کو لے کے بیٹھے ہیں، اور جب میں لوٹ کے آتی تو اسی جگہ پر قرآن مجید کھول کے وہیں بیٹھے ہوتے. 8-9 گھنٹے اس بیچ گزر گئے ہوتے. تو میں اکثر والدہ سے پوچھتی کہ ابو بیچ میں اٹھے بھی تھے؟ تو کہتی ہاں ظہر کی نماز پڑھنے گئے تھے. ایک شخص جو اس قدر قرآن میں ڈوبا ہو، قرآن مجید کو اتنا اس نے وقت دیا ہو، اس شخص کا اس دنیا سے چلے جانا پوری امت مسلمہ کا نقصان ہوتا ہے. میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لیگیسی کو لے کر چلنے کی توفیق مجھے، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، ہم سب کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو عطا کرے. انہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت الفردوس میں ملیں، ان کے شاگرد بھی، ہم سب بھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر کہ وہ شہید ہیں. جان تو جانی ہے، سبھی کو اللہ کے پاس جانا ہے، امانت ہے اس کی، لیکن سب شہید تو نہیں ہوں گے. نہ صرف یہ کہ اللہ نے انہیں قبول فرمایا، اپنی راہ میں شہادت کی موت دی، بلکہ ان کی یہ دعا تھی کہ ان کا پورا خاندان بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے، ہم سے دین کی خدمت لے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کی اور تبلیغ کی توفیق عطا کرے. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے ابو جان کے درجات کی بلندی کی، اور ہر اس عورت، مرد، بچہ جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اسے اپنی راہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.